ہاں جی ویلکم. کیسے ہیں صاحب آپ لوگ؟ جی ہم ٹھیک ٹھاک ہے سر. آپ مومن ہے کہ نان مسلم ہے سر؟ جی مومن ہوں. اچھا مومن ہے. بہت بہت اچھا یار. نام تو آپ نے انگریزوں والا لکھا ہے, یہ یہودیوں والا. استغفر اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خیر تو ایسے ہی نام لکھا گیا ہے. یہودیوں سے تو یقیناً اللہ جو ہے وہ یہودیوں کو پسند نہیں کرتا, اور آپ ان کا نام لکھ کے گھوم رہے ہو. اور جو ان کے طریقے کو اختیار کرے گا, آخرت میں اس کا حشر انہی کی طرح ہوگا, انہی کی صف میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ. تو ان اس کا میں نام شک لکھ کر نہیں. کے کیوں ان کی صف میں جا رہے ہو یار؟ اپنا نام لکھو نہیں، مومن والا. وہ نام کچھ الگ ہے لیکن وہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا ہوں میں. اچھا چلیں, جو بھی ہے وہ جی، چھوڑے. نام پہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے. قرآن کس کی کتاب ہے جناب؟ اس میں تو شک نہیں ہے، سب اللہ کی کتاب ہے. اوکے, تو اس میں کسی انسان کی بھی خیالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں تو. تو یہ عبداللہ ابن سلام نے اسلام کیوں چھوڑا تھا؟ وہ جو اسلام چھوڑنے کی بات ہے، ان جی. کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، مطلب معلق روایت ہے وہ. کون سی روایت؟ عبداللہ ابن سرح کی جو بات ہے، فتبارک جی اللہ احسن الخالقین کی، جی. وہ اسباب النزول میں واحدی، علامہ واحدی نے نقل کیا ہے، لیکن تعلیقاً نقل کیا ہے، اور وہ کون سی سند کتاب میں؟ صحیح. اسباب النزول. اوہ ٹھیک ہے. کیا نقل کیا ہے؟ کہ وہی عبداللہ ابن سرح نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم، فتبارک اللہ احسن الخالقین اپنی طرف سے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اسی ہی اترا ہے، تو ان کو شک ہونے لگا، تو پھر وہ اسلام چھوڑ دیے تھے. لیکن یہ جی جو روایت ہے، یہ روایت تعلیقاً نقل کی گئی ہے اور صحیح روایت نہیں ہے. اوکے. آپ تو جی، آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ میں پڑھنے والا بچہ ہوں میں. طالب علم ہے مطلب؟ جی جی چلے وہ تو میں آپ کے لہجے سے سمجھ گیا. تو آپ جی. کا یہ سیرت حلبیہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ کس کا؟ سیرت حلبیہ. یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں میں. سیرت الحلبیہ. ہاں. اب سیرہ حلبیہ کے بارے میں پہلی بار سن رہے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے، پہلی بار سن رہا ہوں میں تو. ماشاء اللہ. اوکے. کیا ہے یہ؟ چلے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے. آپ طالب علم ہے نا, آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو مجھے اب یہ بتائیے, اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سیرت رسول اللہ جو ہے ابن اسحاق. اچھا، سیرہ و حلبی، امام حلبی کی کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ جی اسی کی بات کر رہا ہوں, امام حلبی کی کتاب کے بارے میں جو کہ سیرہ سیرہ ہے. حلبی آپ بولے تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا نام ہے کر کے. اس ہاں کتاب کا تو نام سیرہ حلبیہ ہے. نہیں نہیں نہیں، ویسی کتاب کا نام نہیں ہے، بہرحال سیرہ ہے بس، للحلبی کر کے مشہور ہے. جی ہاں لیکن کہیں پہ بھی نقل کیا گیا. اب یہ اسی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر آپ عبداللہ ابن سرح کے تعلق سے، ہوں تو ابن ابی سرح کے تعلق سے، تو وہ کچھ بھی ہو، اصل میں تعلیقاً روایت کی گئی ہے روایت. آپ اس کو دلیل اوکے کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں بنا سکتے ہیں. اوکے. اس پہ بھی آتا ہوں, ابھی دلیل کے اوپر بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ, اور آپ سے جی وہ چیز بھی, بات بھی, وہ ریزن بھی پوچھوں گا کہ کس وجہ سے آپ اسے جی ضعیف قرار دے رہے ہیں. لیکن اب دوسری کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو یہ پوچھتا ہوں, الطبقات الکبیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی جی جی، بڑی بڑی کتابیں ہیں. ماشاء اللہ, مانتے ہیں ان کو اوتھینٹک کتاب ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی کتاب ہو لیکن اس میں صحیح نہیں اور ضعیف اوتھینٹک, روایت، نہیں اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح اور روایت رہتے ہیں اس میں. سر میں یہ پوچھ رہا اگر ہوں. آپ کو دیکھیں، آج کل میں جو ہے میں یہ بہت پوچھ زیادہ رہا کام کیا جا جناب چکا ہے. جناب سنیں نا, ضعیف حدیث جی تو آپ کو صحیح بخاری کے اندر بھی ملے گی. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی آپ کو, بخاری میں بھی مل جائے گی, سنن ابی داؤد میں مل جائے گی, سنن نسائی میں بھی مل جائے گی, مسقات میں بھی مل جائے گی. لیکن موسٹلی 99.99% صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں وہ اوتھینٹک ہے, اور ان کے ساتھ ان کا گریڈ بھی لکھا ہوا ہے, اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ریسرچ کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ صحیح بخاری کی جو حدیث لینے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے زبردست ہے. وہ ہر طریقے سے ایک حدیث کو چیک کر کے تب انہوں نے لیا ہے, کیونکہ یہ خود ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ امام بخاری نے جو ہے تقریباً 5 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ کیا تھا، 5 لاکھ احادیث، جس میں سے آج جی چند ایک ہزار ہی ہمارے سامنے موجود ہیں، تو وہ بڑے اچھی سے جی چھان بین کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ جی پوچھ رہا ہوں ضعیف اور اس کی بات نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں الطبقات الکبیر، جو کہ ایک عربک اسکالر کی کتاب ہے، اس کے علاوہ سیر حلبیہ، امام حلبیہ کی جو کتاب ہے، یہ بھی ایک عربی اسکالر ہیں۔ ان کتابوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کتابیں معتبر ہیں یا پھر یہ کتابیں فیبریکیٹڈ ہیں، ضعیف کیا ہیں؟ دیکھیے الطبقات الکبیر جو ابن سعد یا شوکانی کی کتاب، جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہوں، دیکھیے کس میں بھی ہو روایت، کوئی بھی کتاب میں آئے تو ہم فوراً آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے ہیں سر۔ اوکے، تو اب آپ آپ مجھے جانتے اس ہیں بات کی دلیل اب آپ کو میں جو ہے نا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ الطبقات جی الکبیر، طبقات ابن سعد جو ہے، اس کے جی والیوم 2 پیج نمبر 174 پر کیا لکھا ہوا ہے ہاں، کہ پتہ نہیں یہ سامنے جو تو نہیں ہے، بتائیے آپ کو۔ ہاں، یہ پورا معاملہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہاں ذکر ہو رہا ہے عبداللہ ابن سرا کا، اور اس کے علاوہ عبد العزا ابن الخطال کا، ابن خطال جو تھا وہ بھی اسی کے ساتھ تھا، اور ان 10 لوگوں کی لسٹ میں ابن الخطال کا بھی نام تھا، جہاں پہ عبداللہ ابن سرا کا نام تھا، جن کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ 10 لوگ جہاں بھی ہو ان کو قتل کر دو۔ جی تو یہ ابن جی الخطال جو ہے، اس نے کعبے کا غلاف پکڑ لیا تھا جا کر کے، کیونکہ یہ ہوں آپ کے سامنے آپ کی نظروں سے بھی آیت گزری ہوگی کہ مسجد حرام کے آس پاس خون ریزی مت کرو، جنگ مت کرو۔ جی تو یہ اس وقت جنگ تو نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھاگا تھا، اور یہ جا کر کے اس نے کعبے کا جو غلاف تھا، اس نے وہ اپنے پیٹ کے اوپر لپیٹ لیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، اور کہا تھا کہ اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوں۔ تو جی، جناب اور نہیں رسول اللہ نے یہ کہا قتل بھی تھا، نہیں کرتے۔ جی، تو جناب رسول اللہ نے کہا کہ کعبہ جو ہے کسی بھی کافر کو جی بچانے کی جگہ قطعی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جان بچانے کی جگہ قطعی نہیں ہے، اور آپ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اور اس کو اسی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن سرا جو ہے وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، جس کے بعد اس نے پناہ لی جا کر کے عثمان ابن عفان کی، ٹھیک ہے، اور جا کر جی کیونکہ وہ ان کے چچیرے بھائی تھے، اور ان کو جا کر کے اس نے یہ کہا کہ میری جان بچاؤ، محمد مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد جو وہ لے کر کے جب آئے ہیں، تو سیرت رسول اللہ ابن اسحاق کے پیج نمبر 550 پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی جی عثمان ابن عفان نے آ کر کے گزارش کی کہ آپ عبداللہ ابن سرا کو معاف کر دیں۔ آپ نے جی سکوت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کافی دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے عبداللہ ابن سرا کو معاف کر دیا۔ تو ان کے جانے کے بعد رسول اللہ نے یہ کہا کہ کیا تم میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جب میں خاموش تھا جو اسے قتل کر دے؟ تو صحابہ جی نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، کے رسول روایت ہے۔ آپ اشارہ کر دیتے، سنیں، اللہ کے رسول ہاں نے کہا ٹھیک، کہ آپ اشارہ کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک رسول کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ جی تو آپ کے اپنے اسکالر یہ پوری اسٹوری لکھتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کیونکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ اور سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 جو ہے، سورہ المومنون کی آیت نمبر 14، جس کے اندر اللہ خلقیت کا پروسیس بتا رہا ہے کہ پہلے اس نے کس طریقے سے تم ایک جو ہے نطفہ تھے، اس کے بعد تم کو اس نے خون کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد تمہاری پھر ہڈیاں بنائی، جی فلیش بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا۔ اس کے بعد میں پھر ایک لائن وہاں پہ آتی ہے کہ اور سب تعریف اللہ کے لیے جو بہترین خالق ہے۔ سنیں سنیں جی سنیں، پتہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو بہترین خالق ہے۔ وہ اس سے پہلے جب اللہ کے موضوع کے اوپر آپ رسول اللہ اپنی بات ختم کر چکے، تو یہ جملہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سرا نے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو بہترین خالق ہے۔ تو آپ رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ہی لکھ دو، اگر قرآن جی اللہ کی کتاب ہے تو ایک انسان کی بتائی ہوئی باتیں اس کے اندر کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ ایسا ہی لکھ دو نہیں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہکذا انزل کہا ہے کہ اسی طرح سے اترا ہے قرآن، ہاں، اسی طرح سے اترا، تو تم کو شک ہونے جس لگا طرح بلکہ سے، روایت ہے، سنیں، تو جس طرح لیکن سے بلکہ اترا میں تھا اس طرح سیدھی سے بات رسول اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ عبداللہ ابن سرا دیکھیے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں سیدھی بات آپ لوگوں سے پہلی بار تو بتا دیا کہ جو ڈبیٹ کا جو آپ لوگ یہ جو اسٹریم چلائے ہیں، جو اصل بنیاد ہے ہوں، آپ کے اوپر، وہ بنیاد ہی کھوکھلی ہے، بنیاد جی، کھوکھلی ہے، کیونکہ جو روایت ہی تعلیقاً نقل کی گئی ہے صحیح ہی نہیں ہے۔ تب اس کو ہوں، دلیل بنا کر کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
عبداللہ ابن سرح نے چھوڑ دیا اسلام اسی وجہ سے چھوڑا، نہیں، اللہ عالم کہ کیا سبب تھا وہاں پہ کیا نہیں تھا کر کے، لیکن یہ جو آپ کے روایت پاس ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے کہ عبداللہ ابن سرا نے یا تو اسلام نہیں چھوڑا یا کسی اور وجہ سے چھوڑا؟ ڈو یو ہیو اینی ریفرنس؟ اسلام تو چھوڑا ہے لیکن اسی وجہ سے یہ غلط بات، آپ کے پاس کوئی اور وجہ ہے؟ پاسبلٹیز، کوئی اللہ روایت عالم، ہو، کوئی حدیث؟ میں نہیں جانتا ہوں، میں آپ نے نہیں یہ جانتا کہا ہوں کہ اور ہماری جو بنیاد ہے، سنیں آپ نے یہ کہا کہ ہماری بنیاد جو ہے وہ کمزور ہے، بے بنیاد ہے، جبکہ ہمارے جی پاس جی ایک نہیں، سنیں ہمارے پاس ایک نہیں 3 ریفرنس ہے، کیا آپ کے پاس ایک بھی ایسا ریفرنس ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بتاتا ہو؟ جو ایک بھی؟ روایت ہے میں اسی کی بات کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ تعلیقاً نقل کی گئی ہے، صحیح ہم نہیں ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور روایت آپ کے ہم پاس نہیں موجود ہے؟ جانتے، نہیں آئی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو ہم سے زیادہ کمزور تو دعویٰ آپ کا ہوا، کیونکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ تو ہے۔ لیکن یہ دعویٰ جی، غلط ہے آپ کا، یہ جو غلط ثابت دعویٰ کیسے کا کریں گے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، ثابت کیسے کریں گے غلط؟ تو تعلیقاً نقل کی گئی ہے سب، وہ غلط کو روایت سنیں، لینی غلط نہیں کو، ہے، جناب میری بات وہ سنیں، روایت لینے والی غلط، نہیں ہے، ہیلو ہیلو ہیلو، جناب میری بات بولیے سن بولیے لیں، جی۔ غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے صحیح کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یس اور نو؟ دیکھیے صحیح کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں پہ بس غلط ہے تو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا بس صحیح ہے؟ آپ کے خلاف ہے تو غلط ہے، آپ کے مطابق ہے تو صحیح ہے، دیکھیے کوئی نہیں، دلیل نہیں، ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات سنے نہیں، کوئی اصول نہیں، ایسی بات نہیں، اس کے جناب میری بات سنیں، اس کے جی راوی کمزور ہے، وہ متن کمزور جی، ہے، وہ اوتھینٹک نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کس طریقے سے نہیں مانتے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ختم، تعلیقاً وہ نقل وہ کی گئی ہے، وہ سند جو برابر نہیں ہے تو وہ پھر جو کیوں وہ مانیں گے جو آپ؟ اسکالر ہے وہ معتبر نہیں ہے، وہ قذاب ہے، اس کی کتابیں جھوٹی ہیں، دیکھیے دیکھیے کس غلط ریزن بات، کی وجہ یہ سے سب نہیں غلط مان بات رہے؟ ہے، نعوذ باللہ من نہیں نہیں، ذالک۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے سلف کو جو بھائی، میں تو محنت بتا رہا ہوں، اس کا ریفرنس دے رہا ہوں میں تو آپ کو، آپ اس کا ریفرنس کا انکار کر رہے ہیں، میں ریزن پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں اماموں کا جو یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ابن سعد کی طرف سے یا پھر حلبی کی طرف سے، ان لوگوں کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ غلط لکھے ہیں، ان لوگوں نے دیکھو جو علماء پرانے تھے ان لوگوں کا بہت بہت بڑا احسان ہے اسلام پر کہ ان لوگوں نے جو بھی روایت ہے اس کو رکھا ہے سامنے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سی روایت بعد میں پتہ چلے، مطلب تحقیق کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ جو روایت ہے ضعیف ہے، اور اسی طرح سے آپ تفاسیر میں پائیں گے کئی روایتیں ضعیف ہیں، بلکہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تفاسیر میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، لیکن سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں، اور یہ جو آپ روایت جس کو بیس بنائے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ختم، مسئلہ ہی ختم ہے، اور کوئی بات سب سن رہے ہیں بات میری؟ ہاں، میں پانی پی رہا تھا، آپ کی بات میں نے سن لی۔ میں اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی آپ جتنی بھی طرح کی جلیبی بناتے ہیں نا جناب، اس سے مجھے کوئی دیکھیے مراد جلیبی نہیں، بنانے کی بات نہیں ہے، آپ لوگ جلیبی بنا رہے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں بولا، آپ لوگ جلیبی بنا رہے ہیں، آپ کے آپ کے بارے میں نہیں بولا، دیکھیے تو واضح بات امید ہے کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے، ورنہ مجھے مجبوراً آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہاں اب جی آپ کی بولیے بات بولیے ختم ہو گئی۔ بہت بہت جی شکریہ، بولیے سر، اپنا سیلف میوٹ کر لیں آپ، تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے 2 ہی اصول ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کو آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو آپ کو صحیح بتانا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، اور اگر آپ کسی چیز کو صحیح ثابت کر رہے ہیں تو آپ کو غلط بتانا ہوگا کہ غلط کیا ہے، اور اگر آپ کسی چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل دینی ہوگی کہ اس بیس کے اوپر میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کسی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل بتانی ہوگی کہ اس بہاف کے اوپر میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے زبانی آ کر کے جو ہے دعویٰ کیا کہ بس یہ اس لیے ہے، اس لیے میں نہیں مانتا، ایسا نہیں چلتا جناب۔ اور آپ نے یہ بہت بڑی مذاقیہ خیز بات کر دی کہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ایک اس کے اندر اپنی انٹرپریٹیشن دے دی کہ یہ حدیث اس طرح کی ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اور اس کا میں نے ریزن پوچھا تو وہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل جو ہے کمزور ہے۔ چلے میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ میرے پاس کمزور دلیل ہے، میں اس میں بحث میں نہیں جاتا ابھی آپ سے، میں یہ کہتا ہوں میرے پاس ضعیف ہے، آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک ہونی چاہیے پھر ضعیف کو غلط ضعیف ثابت کرنے کے لیے، اوتھینٹک چھوڑیے، آپ کے پاس ضعیف بھی نہیں ہے، اور یہ اصول ہے اسلامک شرع کا کہ جب کوئی چیز طے کی جائے گی سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈا جائے گا، قرآن میں نہیں ملے گی تو احادیثوں کے اندر ڈھونڈا جائے گا،
حدیث قدسی کے اندر اور حدیث رسول اللہ کے اندر ڈھونڈا جائے گا. جب وہاں نہیں ملے گا تو حسن حدیث بھی لی جائے گی, اور اگر حسن میں بھی نہیں ملے گا تو ضعیف بھی مانی جائے گی. اسلامک شرع کا قانون ہے کہ جب کوئی بھی الگ الگ چیز, معتبر چیز, اوتھینٹک چیز یا قرآن کی آیت نہیں ملے گی, اس وقت تاریخ بھی مانی جائے گی اور ضعیف حدیث بھی مانی جائے گی. آپ کے پاس کچھ بھی ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, ہے تو پیش کریں, نہیں ہے تو اس کو بھی اسلامک شرع کا حصہ مانا جاتا ہے, کیونکہ اس کے برعکس یا اس کے جواب میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم سے زیادہ کمزور عقیدہ اور دعویٰ تو آپ کا ہوا جناب. اب آپ بول رہے ہیں. آپ کو اشکال ہو رہا ہے تو دیکھیے الدرر الثنیہ کر کے ایک ویب سائٹ ہے, اس میں جائیں آپ اور ٹائپ کریں جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں وہ حدیث ٹائپ کریں, وہاں پہ آپ کو نتیجہ مل جائے گا کہ کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. کھول لیجیے آپ چاہے تو. اوکے, جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ جی اس کو ضعیف کس نے قرار دیا ہے؟ میں تفصیل سے نہیں پڑھا ہوں, آپ ایک ایک تفصیل پوچھیں گے تو مجھے. تو آپ تفصیل سے نہیں پڑھے لیکن آرگومنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ تو غلط چیز ہے. آپ ہماری حدیثوں کو آ کر کے جو ہم پیش کر رہے ہیں, جو آپ کے بڑے بڑے ائمہ لکھ رہے ہیں, جن کتابوں کو آپ معتبر مانتے ہیں, بڑے امام مانتے ہیں, دیکھیے ارلی اسکالر مانتے ہیں, نہیں سنے نا, ان کی کتابوں پہ آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں ایک ایسی ویب سائٹ کے آرٹیکل کو پڑھ کر جس کا ریفرنس ہی آپ کے پاس نہیں. بڑے مزے کی بات ہو گئی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم جو لکھے ہیں ہم ان کو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ان کو آنکھ بند کر کے نہیں ماننا ہے. سب جو بھی نقل کیا گیا, اور انہوں نے نقل اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ بعد میں لوگ جان لیں کہ کیا گڑبڑی ہوئی ہے کیا صحیح ہے کر کے, روایت کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے. وہ جو آپ کہہ اگر رہے وہ ہیں اگر وہ جان بوجھ کر کچھ غلط جو ہے نقل کر رہے تھے اور یہ سوچ کر رہے تھے کہ بعد میں لوگ جان لیں گے, تو اس وقت کے لوگوں کو تو گمراہ کر دیا پھر ان لوگوں نے آپ کے مطابق, کیونکہ لوگ تو بعد میں جانیں گے. بالکل نہیں, اللہ کے فضل سے اس جناب زمانے میں. آپ کے آرگومنٹ اتنے بچکانا ہے اور اتنے چائلڈش ہے نا, مجھے ہنسی آ رہی ہے سن کر کے. اگر کوئی مسلم بھی آپ کی بات سنے گا نا, وہ اس کہے گا کہ یہ آدمی خود کو طالب علم کر رہا ہے لیکن اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ بات کیسی کر رہے ہیں جناب؟ کیوں آپ اسلام کی توہین کرا رہے ہیں اور اس طرح کے آرگومنٹ دے کر کے؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ سیدھی بات کرنے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ کیا دقت آتی ہے جناب سیدھی بات کرنے میں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تو بولو بھائی میرے پاس نہیں ہے, میں اس کا جواب لے میں کر تو کے کہہ آؤں رہا گا. ہوں, جلیبیاں کیوں میں بنانی, تو جھوٹ کیوں بولنا؟ دنیا کھولیے, حدیث ٹائپ کیجئے آپ کے ارے سامنے. بھائی میں کیوں کھولوں؟ آپ کھولو, ریفرنس پیش کرو. میں آپ سے مانگ رہا ہوں, میں نے اپنا ریفرنس دے دیا, آپ اپنا ریفرنس آپ خود پیش کرو. میں جاؤں تو پتہ میں نہیں کیسے کہاں کہاں کھولوں بتا رہے ہیں مجھے, کہاں ڈھونڈو. بھائی, یہاں سے کیسے بھائی کھولوں اپنے بتاؤ آپ. بھائی تو لنک ڈالو نا, مجھے اپنے موبائل میں کھول کر کے لنک ڈالو, میں لنک کھولتا ہوں. لنک دو مجھے, میں کیوں محنت کروں؟ اب یہ مجھے پتہ لیجیے, نہیں کہاں لے کے جا رہے ہو, کیا دکھا رہے ہو, کیا ریفرنس ہے, کیا دلائل ہے, کہاں سے لے رہا ہے, کون سا امام کا قول ہے, کون سا بیس ہے, کچھ بھی نہیں پتا. ایوی میں بھٹکتا پھر اس میں. ایک سیکنڈ, وہ غلط چیز چلے گی میری طرف سے, اور ایک بار کاپی کیا ہوں, یہ بھی نہیں گیا. ایک سیکنڈ, 1 منٹ رکیے بس. ہاں, آپ تب تک نکالیے, تب تک میں یہ دیکھیے بھیج دیا میں ذرا نے. ان سے تعارف کروں. یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی, کیا نام ہے ان کا؟ یاسر نذیر دیکھیے صاحب. بھیج دیا ہوں. جی میں دیکھ رہا ہوں. اوکے, یہ آپ نے دیا ہے مجھے, اس کو میں کھول لیتا ہوں. اوکے, تو حدیث تو اس میں جو ہے میرے خیال سے وہ عربی میں ٹائپ کرنی ہوگی نا؟ عربی ہی میں, وہ بس آپ لنک کلک کریں گے تو سیدھے وہی حدیث کھل رہی ہے جو آپ نے اصل موضوع کا آپ موضوع بحث بنا رہے ہیں, وہی ہے. اوکے, میں اس کو اسکرین پر لے کے آ رہا ہوں, آپ ذرا اس کو پڑھ کے سمجھائیں مجھے. جی یہ رہی آپ کے سامنے, بتائیں سر. جی, پڑھیں سر. اس میں وہی روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تک پہنچا, اس آیت تک پہنچا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, تو اس کے ہوں بعد
عبداللہ ابن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کہا کہ اسی طرح سے میرے اوپر اتارا گیا ہے، لہذا اس کو اسی طرح سے لکھ لو. تو ہوں ان کو شک ہوا کر کے ہے. تو اس میں ہوں دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صارم المسلول میں نقل کیا ہے اور اس کو بتلایا ہے کہ صحیح نہیں. یہ جو اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے جی، جی اور حدیث جو ہے وہ ابن تیمیہ کی ہے. کیا ہے یہ؟ ابن تیمیہ کی ہے. جی ابن تیمیہ نے اس کو نقل کیا ہے. ہاں، ابن تیمیہ نے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے جو یہ مصدر ہیں ریفرنس ہے. یہ ہیں، ہاں ہاں یہ کون ہے؟ صارم صارم المسلول انہی المسلول. کو نقل اوکے، ہے. جی صارم المسلول ہیں. اس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں. انہوں نے اس میں اس کو ضعیف کہاں قرار دیا ہے؟ مجھے ضعیف لفظ نہیں دکھ رہا، تھوڑا دکھائیں گے؟ اسنادہ لیس بثقہ، بولے تو ان کا جو یہ جو سند ہے یہ صحیح نہیں جی ہے، مطلب ثقہ نہیں. نہیں ضعیف کی بات آپ نے کی. دیکھیں میں بہت ثقہ اسٹرکٹ آدمی ہوں، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتا ہوں. مجھے لا یہ حول ولا حدیث ضعیف ہے ایسا اس میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے وہ آپ پلیز دکھائیں. ثقہ بولے تو ثقہ نہیں ہے، مطلب اس کا برعکس ہے. لیس بثقہ صحیح، مطلب جہاں پہ کہا جائے گا کہ اگر یہ نہیں، مضبوط اگر نہیں ہے فقہ، تو اگر زیادہ فقہ ضعیف ہے، نہیں، کمزور ہے. ایک منٹ، فقہ کی آپ بات کریں، اب آپ فقہ پہ آ گئے ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہے فقہ کی بات نہیں. کہ اوکے، اسنادہ لیس بثقہ اخبار یعنی اخبار کمزور. احد کو، اخبار احد کو مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے اسناد یہاں پہ نہیں 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 نہیں، مضبوط نہیں مجھے جناب مجھے میری بات کا جواب سیدھا دیں گے آپ. اخبار ہے. احد کو اسناد مانتے ہیں مضبوط آپ؟ نہیں ہے، سند مضبوط نہیں میں ہے، یہ کہہ رہا ختم ہوں بات ختم. میں کہہ رہا ہوں اخبار احد کو مانتے ہیں آپ؟ اخبار احد کو مانتے ہیں. تو اس میں فقہ کہاں سے لائیں گے؟ کیوں مانتے ہیں اسے بنا فقہ کے؟ کیوں نہیں، اس میں ثقہ رہتا ہے. اچھا، کیسے ثابت کریں؟ کیا ایک ثقہ راوی اگر ہر ایک سے نقل کر رہے ہیں صحیح طور پر اور کہیں ہوں پہ کچھ گڑبڑی نہیں ہے تو بس صحیح حدیث ہے وہ. آپ اس کی اسناد پہ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ کے حساب سے یہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں، کیا وہ ثقہ نہیں ہے؟ معتبر صحابی نہیں ہے؟ مولانا آپ بھی نا عجیب بات کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس جی کا سلسلہ ہے، سلسلہ میں گڑبڑی ہاں، ہے. تو سلسلہ کہاں ہے؟ یہاں پہ سلسلہ مجھے دکھائیں ذرا، میں دیکھنا اور چاہتا ہوں وہاں کون پہ سی سلسلے میں گڑبڑی ہے. نہیں، سلسلے میں نہیں ہے کہاں؟ اس کے بارے میں کون جناب شک کرے گا. جناب لا حول جناب ولا اس کی جو قوة الا چین باللہ. آف نیریشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسناد کی چین بہرحال آف جو صاحب نیریشن یہی ہے اس حدیث ہے، کی. یہی آپ لوگوں کی بیس ہے. بیس ہوں لیس تو آپ کے اسناد پاس ہو کیا لیس. بیس ہے اس کو؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس کیا بیس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ میں تب سے آپ سے وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ مل جائے گی. مجھے یہاں پہ تو یہاں سیم پہ حدیث مل رہی ہے. یہ تو کاؤنٹر نہیں ہے، یہ اسناد ہو کاؤنٹر لیس نہیں ہے. بثقہ وہ اصل ہے، سب سے اہم وہی چیز ہے. خلاصۃ حکم جناب المحدث اسناده ليس بثقة. جناب میں یہ کہہ رہا ہوں فقہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ فقہ نہیں ہے. اگر ضعیف، میں کہہ رہا ہوں اگر ضعیف بھی حدیث ہوتی تب بھی اس کو لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے برعکس کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ضعیف نہیں ہے، یہ ضعیف نہیں ہے. نہیں نہیں، ہاں، لیس بثقة کا مطلب بھی وہی ہے کہ یہ مضبوط ابن نہیں ہے، تیمیہ مطلب جو ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کوئی، سنیں، ابن تیمیہ جو ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے اسکالر نہیں ہے. یہ بہت اور بڑے ابن اسکالر. عباس جو ہے، ہاں عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے، ذلیل القدر صحابی ہیں. تو میں شک جناب نہیں اس کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی کرنے کے لیے، کسی بھی ہے. طریقے سے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی بیس چاہیے. اور یہاں پر انہوں نے قرآن الکریم کا بھی سلسلہ حوالہ، میں گڑبڑی ہے. ایک منٹ بات سنیں. انہوں نے ہاں یہاں پہ 247 کا حوالہ بھی دیا ہے ساتھ میں قرآن سے. آپ کی ہاں دیکھ رہے ہیں آپ جی اس کو؟ آپ نے یہ پڑھا 2 کی 247 کیا کہتی ہے؟ ہاں. کیا یہ کہتی ہے 2 کی قرآن 247 کریم میں جناب؟ والا ہے مولانا، صفحہ اور رقم کتاب الصارم المسلول کا دیے ہیں. اچھا، سوری مائی بیڈ، میں اس کو رقم کو قرآن سمجھ رہا تھا، سوری مائی بیڈ. ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بھئی یہ کس لحاظ سے یہ ضعیف ہے، وہ آپ مجھے نہیں سمجھا پا رہے ابھی تک. جی جی جناب، آپ کی آواز نہیں آ رہی جناب. ولی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی یاسر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آ رہی ہے آواز۔ ہاں آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آواز۔ تو یہ بھائی جان تو کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔